تو یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جو آتا ہے نا کہ وہ پیدا کہاں پہ ہوئے، تو وہ پیدا ہوئے تھے فلسطین میں، ٹھیک ہے. فلسطین میں بھی کہا جاتا ہے کہ کنعان میں وہ پیدا ہوئے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے ہجرت کی تھی. تو ٹھیک ہے، برن کہاں پہ ہوئے تھے؟ فلسطین میں. یہ تو میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو کہا تھا نا کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک اور بھائی تھا جو اس سے پہلے بڑا تھا، لیکن بعض روایت میں آتا ہے کہ مطلب وہ جڑوا بھائی تھے، ٹھیک ہے. ان کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کو، جب یعقوب علیہ السلام بڑے ہو گئے نا، یعقوب علیہ السلام بڑے ہو گئے، تو ان کا جو ابا تھا اسحاق علیہ السلام، وہ ان کو بہت دعائیں دینے لگا اور بہت ساری ہمدردی کرنے لگا. تو اس کے بھائی کو بھی حسد اس سے پیدا ہو گیا، وہ جڑوا تھا، ٹھیک ہے، اس سے حسد پیدا ہو گیا اور تبھی وہ وہاں سے بھاگا تھا. اور اس نے کہا تھا، جو اسحاق علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا تھا یعقوب علیہ السلام کو کہ آپ کسی بھی کنعانی عورت سے شادی نہیں کرنا، بلکہ آپ جو ہے لابان جو ہے نا ان کے ماموں، ان کی بیٹیوں سے شادی کرو. وہ فدان میں رہتے تھے، یہ کہا جاتا تھا، حرہ اس جگہ کا نام ہے، لیکن فدان جو ہے تاریخی روایت میں آتا ہے کہ فدان اس جگہ کا نام تھا جہاں ان کا ماموں رہتا تھا. کہا آپ وہاں جاؤ، بابل کے شہر میں پڑتا تھا، کہا آپ وہاں جاؤ اور ان کے ہاں رہو اور ان سے شادی کرو، ان کی بیٹیوں سے. تو پھر یعقوب علیہ السلام نے یہاں سے ہجرت کی تھی فلسطین سے، ٹھیک ہے، یہاں سے کنعان سے ہجرت کی اور فدان چلے گئے تھے، ٹھیک ہے. تو جیسے انہوں نے ہجرت کے لیے گئے نا، تو یہاں سے یعقوب علیہ السلام چلے فلسطین سے ہجرت کے لیے. تو راستے میں کہا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے کہ مطلب وہ سوئے تھے، ایک پتھر پر انہوں نے تکیہ لگایا، پتھر کو تکیہ بنا کر سو گئے. تو انہوں نے خواب دیکھا کہ فرشتے اتر رہے ہیں، آسمان کے دروازے کھل رہے ہیں، سیڑھیاں آسمان کی طرف لگ رہی ہے، مطلب آسمانی فرشتے نیچے اتر رہے ہیں، ادھر سے بھی فرشتے جا رہے ہیں. تو انہوں نے اس پتھر کو نشان رکھا، کہا یہاں میں مسجد بناؤں گا، مطلب اللہ کی عبادت کے لیے کوئی مخصوص گھر یہاں پہ بناؤں گا. اس لیے انہوں نے وہاں پہ کیا کر دیا، تیل لگا دیا اس پتھر کو، مطلب تیل لگایا تاکہ یہاں پہ میں واپسی پر پھر سے مسجد بناؤں. تو یہاں سے یہ چلے گئے تھے، پھر فدان چلے گئے. فدان جب یہ پہنچے نا، تو ان کا جو ماموں تھا، ٹھیک ہے، ماموں لابان اس کا نام تھا، اس کی دو بیٹیاں تھا، ایک کا نام تھا لیا، یہ بڑی تھی، دوسری کا نام تھا راہیل. یہ بہت خوبصورت تھی، راہیل کے بارے میں آتا ہے یہ بہت خوبصورت تھی. تو جب یعقوب علیہ السلام ان کے ہاں گئے رشتہ کے لیے، تو اس نے کہا، یہ جو ماموں تھے ان کے لابان، اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی پیسے ہیں، آپ میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ پیسے بھی ہیں؟ اس نے کہا پیسے تو نہیں ہیں، لیکن میں آپ کے ہاں مزدوری کر سکتا ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ کو ہمارے ہاں 7 سال کام کرنا ہوگا، سلیوری اختیار کرنی، غلامی اختیار کرنی ہوگی، پھر میں آپ کو اپنی بیٹی سے شادی کروں گا. تو یعقوب علیہ السلام نے بھی شرط رکھی کہ ہاں، لیکن ایک شرط میری بھی ہے کہ پھر آپ کو کس سے نکاح کروانا ہے؟ راہیل سے، نہ کہ بڑی بیٹی لیا سے، ٹھیک ہے. اب انہوں نے 7 سال بالکل خدمت کر دی یعقوب علیہ السلام نے. تو اب جب وہ ٹائم آیا کہ بیٹی آپ کو دینی ہے، تو کیا ہوا، لابان نے، ان کے جو ماموں تھے، یہ حاکم بھی تھے وہاں کے فدان کے، تو انہوں نے رات کو ان کے گھر میں، یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بڑی بیٹی لیا بھیج دی. بڑی بیٹی جو تھی نا ان کی لیا، حالانکہ معاہدہ کس کے ساتھ ہوا تھا؟ راہیل کے ساتھ، لیکن انہوں نے کیا کر دیا، لیا بھیج دی. صبح اٹھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے تو غلط کر دیا میرے ساتھ. سب بزرگ وہاں پہ بیٹھے تھے، مطلب سارے اس فدان کے لوگ، بڑے بڑے لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا تو آپ نے تو ہمارے ساتھ غلط کر دیا. میں کیوں؟ کہا میں نے تو معاہدہ کیا تھا راہیل کا، تم نے تو لیا بھیج دی، یہ تم نے غلط کیا. تو اس نے کہا لابان نے کہ اگر تم نے لیا یہ راہیل سے شادی کرنی ہے نا، تو پھر تمہیں پھر سے 7 سال غلامی کرنی پڑے گی، مطلب ہمارے یہاں پہ کام کرنا پڑے گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، 7 سال اور غلامی کر دی. تو پھر جو ہے راہیل سے شادی ہو گئی مطلب یعقوب علیہ السلام کی، ٹھیک ہے. تو یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی 4 بیویاں تھیں. یہ تو ہوئی نا، ایک تو لیا، دوسری راہیل، نمبر 3 زلفا، ٹھیک ہے، زلفا، اور نمبر 4 بلتھا. یہ جو زلفا اور بلتھا ہے نا، یہ لابان نے ہی پھر گفٹ کر دی تھی، ہدیہ، باندیاں ہوتی تھی نا اس ٹائم پہ، تو باندیاں، یہ 2 باندیاں تھی، یہ گفٹ کر دی تھی کس کو؟ ان 2 کو، یعقوب علیہ السلام کی بیویوں کو، لیا اور راہیل کو. تو لیا اور راہیل نے کیا کر دیا، ہبہ کر دی یعقوب علیہ السلام کو، مطلب ایسا گفٹ دے دی، تو وہ بھی پھر بیوہ ہی بن جاتی ہے. تو پھر لیا سے جو ہے وہ 4 بیٹے پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے، راہیل سے 2 ہو گئے، اور زلفا سے 2، اور بلتا سے 2. کتنے ہوئے؟ 2 2 4 2 6 6 4 10، ٹھیک ہے. نہیں، ان سے 6 بیٹے پیدا ہوئے، 3 3، ٹھیک ہے، 3 3 6 بیٹے پیدا ہوئے ان سے، اور ان سے 6 4 کتنا ہوا، 10 تو 2 12، ٹھیک ہے، ہو گئے 12 بیٹے، اور ان کی ایک بیٹی بھی تھی، ٹھیک ہے. چلو اس کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے. تو لیا سے پھر 4 بیٹے پیدا ہو گئے،
اور راہیل سے بھی 2 بیٹے پیدا ہوئے, دلفا سے بھی 3 ہو گئے, اور بلتا سے بھی 3 بیٹے پیدا ہو گئے. اچھا, ان کا بیٹوں کا ذکر تو ہم کریں گے, لیکن اس سے پہلے یعقوب علیہ السلام کے شجر نسب کے بارے میں جانتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہم ہر ایپیسوڈ میں جانتے ہیں. یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم, ٹھیک ہے, ابراہیم بن آزر, ٹھیک ہے, آزر بن ناہور, پھر اسی طرح سے ادھر نوح علیہ السلام تک, پھر آدم علیہ السلام تک, جو میں نے پڑھا ہے. وہ تو بہت لمبا شجرہ ہو جاتا ہے نا, لیکن ان کا یہ شجرہ ملتا ہے. تو ان کا جو بیٹا تھا نا, میں اس کو مٹا دوں گا, ان کی جو اولادیں تھی. تو اس لیا سے جو ہے, اس سے پہلا بیٹا پیدا ہوا لاوی, ٹھیک ہے, لاوی. نمبر 2 یہودا, نمبر 3 شمون, اور نمبر 4 روبین, ٹھیک ہے, روبین. یہ 4 بیٹے کس سے پیدا ہوئے؟ لیا سے, ٹھیک ہے. اور پھر راہیل سے 2 بیٹے پیدا ہوئے. نمبر 1 یوسف علیہ السلام, اس سے بڑی محبت تھی, مطلب یہ جو راہیل تھی نا, اس سے بڑی محبت تھی اس کو, یعقوب علیہ السلام کو. لیکن جیسے ہی بنیامین پیدا ہو گئے نا, یہ مر گئی تھی. مطلب اسی میں جو درد ہوتا ہے نا, بنیامین بچ گئے لیکن یہ گزر گئی تھی. تو یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین, ٹھیک ہے, بنیامین. اصل میں ان کو کہا جاتا ہے عرب, اس میں ہبریو میں ان کو کہا جاتا ہے, عبرانی میں شداد, ٹھیک ہے. تو اس کا نام لیکن بنیامین ہے. تو یہ یوسف اور بنیامین اس سے پیدا ہوئے, اور پھر اس سے بھی پھر زلفا سے 3 بیٹے, اور اس سے بھی بلتھا سے بھی 3 بیٹے, ٹھیک ہے. ان میں سے نمبر 1 اشچار, اور نمبر 2 دان, نمبر 3 نفتالی, ٹھیک ہے, نفتالی. اور نمبر 4 جاد. نمبر 5 اشیر, ٹھیک ہے, اشیر اور زبلون, زبلون. یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں, 12 اولاد ہیں. اور ان کی ایک اور بیٹی تھی جن کا تاریخ میں نام نہیں آتا, ان کا بھی نام ہے لیکن مجھے ابھی پتہ نہیں اس کے بارے میں, اس کا کیا نام تھا. لیکن یہ 12 بیٹے تھے, کس کے؟ یعقوب علیہ السلام کی. یعقوب علیہ السلام کی لائف کے بارے میں آتا ہے. اور ہاں بھائی کا, ہاں بہن تو تھی. 12 بیٹے اور بہن ایک تھی. وہ کہا جاتا ہے کہ مطلب انہی کی تھی, یہ اس کی لیا کی تھی بیٹی, وہ, ٹھیک ہے. وہ جو لیا ہے نا پہلی بیوی, اسی سے وہ تھی. یہ کہا جاتا ہے کہ مطلب, یا تو کہا جاتا ہے 2 روایتیں ملتی ہیں, ایک تو لیا کی تھی, ایک کہا جاتا ہے راہیل کی, لیکن زیادہ اوتھینٹک یہی ہے وہ لیا کی ہے. اور تاریخ میں الگ الگ نام آتے ہیں ان سب بھائیوں کے, ایسے ملتے جلتے نام آتے ہیں لیکن الگ الگ. لیکن یہ جو نام میں نے بتایا یہ اوتھینٹک نام ہے, مطلب یہی تاریخ میں اصل تاریخ جو ہے انہی ناموں کی ہے. تو یہ یعقوب علیہ السلام کی لائف, اور ان کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر ہے, تورات میں بھی ذکر ہے, ہر جگہ ان کا ذکر ہے. لیکن یعقوب علیہ السلام کی لائف کے بارے میں آتے ہیں, ان کو بڑے دکھ سہنے پڑے, بڑے غم سہنے پڑے, کیونکہ یعقوب علیہ السلام یہاں جو سارے بیٹے پیدا ہو گئے نا, یہ فدان میں ہی پیدا ہو گئے تھے. لیکن جب اسحاق علیہ السلام کا انتقال ہو گیا نا, پھر ان کو نبوت ملی. ظاہر سی بات ہے, ان کے باپ کی ان کی دعائیں ان کے ساتھ تھی, ساری چیزیں ان کے ساتھ تھی, تو پھر ان کو نبوت ملی. حالانکہ یہ فدان میں بھی لوگوں کے ہاں وہ کام کرتے تھے, مطلب نبوت ان کو وہی ملی تھی, یہ کام کرتے تھے. لیکن پھر انہوں نے وہ تخت سنبھالا نا کنعان والا, جہاں پہ اسحاق علیہ السلام تھے, یہاں سے چلے گئے تھے. لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بھائی کو ابھی بھی بغض تھا نا, تو یعقوب علیہ السلام جب واپس چلے گئے کنعان اپنے باپ کے ہاں, تو انہوں نے کہا کہ اپنے چرواہوں سے جو ان کے ساتھ تھے, کہا اگر آپ کو پوچھے گا میرا بڑا بھائی کہ بھائی تم کون ہو, مطلب کہنا کہ ہم یعقوب کے ساتھ ہی ہیں, ہم یعقوب کے ہی غلام ہیں, چرواہے ہیں, لیکن ہم اصل میں ان کا جو بھائی ہے نا اس کا نام بول کے کہ مطلب ہم ان کے چرواہے ہیں.
اب انہیں یہ بول دیا تو انہیں چھوڑ دیا ان کو، مطلب اس کی تھوڑی تعریف کر دی نا تو انہیں چھوڑ دیا کہ پھر وہیں رہنے لگے، فلسطین میں ہی، کنعان میں ہی رہنے لگے، اور پھر انہوں نے وہاں سے جو ہے نبوت کا کام سٹارٹ کیا۔ تو پھر یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھائیوں کو حسد پیدا ہو گیا، یہ ہم یوسف علیہ السلام کی پوری لائف سٹوری میں پڑھیں گے نا، تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کو حسد پیدا ہو گیا، پھر 40 سال اور رونا پڑا، جو انہوں نے کہا 40 سال رونا پڑا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کتنا 80 سال رونا پڑا، مطلب پھر یہ آگے واقعات آتے ہیں، وہ ہم یعقوب علیہ السلام کی لائف جو ہے یوسف علیہ السلام کی اس لائف میں بھی زیادہ آتی ہے، یہاں تو کم آتی ہے لیکن اس میں زیادہ آتی ہے، یہ یعقوب علیہ السلام کی لائف ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کے ذہنوں میں یہاں پہ ایک سوال نہیں آیا شاید نا، ہاں، کہ مطلب یہ تو 2 بہنیں تھیں، دونوں بہنوں سے ایک ساتھ شادی کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ ہاں، ہے نا، ہماری حکومت میں یہ تو نہیں ہے نا کہ ہماری 2 بہنوں سے کسی نے آج تک شادی کی ہے، نہ ہی کر سکتا ہے، شریعت میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس لیے شادی کی تھی کہ تب یہ جائز تھا، یعقوب علیہ السلام کے ٹائم پہ جائز تھا، لیکن جب تورات اتری نا موسیٰ علیہ السلام پر تو اس میں اس کو منسوخ کر دیا گیا کہ بھائی 2 بہنوں سے ایک ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، آپ کو یہاں کی طرف دھیان نہیں گیا، 2 بہنوں سے ایک ساتھ شادی نہیں ہو سکتی آج کے ٹائم میں بھی، لیکن انہوں نے اس لیے کی تھی کہ تب جائز تھا، لیکن جب تورات اتری تو اس میں اس کو منسوخ کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کے لیے ان کی ڈیتھ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام وہاں گئے تھے نا مصر، ایجپٹ میں، تو یعقوب علیہ السلام بھی ان نے بلا لیا تھا نا وہاں پہ، منفیس میں ان کے گھر وغیرہ بنا دیے تھے، سب کچھ، وہ ہم آگے پڑھیں گے، تو پھر ایجپٹ میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کی لیگیسی تھی، ٹھیک ہے، اور ڈیتھ تو گزری ہوئی تھی ایجپٹ میں ہی ہوئی تھی ڈیتھ، لیکن انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری جو قبر ہے نا وہ میرے دادا اور میرے باپ کے ساتھ ہی بنا دینا، اسحاق علیہ السلام کے ساتھ، کہاں پر؟ فلسطین میں، ٹھیک ہے، پیلسٹائن میں، وہیں پہ بنا دینا، تو ان کو ایجپٹ سے پھر لیا گیا تھا، وہیں اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، دونوں کے ساتھ وہیں قبر بنا دی گئی تھی ان کا، آج بھی جو ہے ہیبرون ہے نا، پیٹریاکس، وہاں پر ان کا مقبرہ ہے، لوگ جاتے ہیں، ہے نا، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی لائف سٹوری تھی، تو ان کی ڈیتھ جو ہے وہ کہاں پہ ہوئی تھی؟ ایجپٹ میں، لیکن ان کی عمر جو ہے وہ کیا تھی؟ 129 سال، ٹھیک ہے، 129 سال ان کی عمر تھی، اور ان کا قرآن میں بھی ذکر آتا ہے، بائبل میں بھی آتا ہے، تورات میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں 16 ٹائم ان کا ذکر آتا ہے، 16 بار، ٹھیک ہے، 16 ٹائمز ان کا ذکر آتا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے، قرآن میں سب سے پہلے ہم قرآن کی بات کریں گے، قرآن میں آتا ہے ان کا ذکر، ٹھیک ہے، نمبر 1 سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے، بقرہ، نمبر 2 سورہ العمران میں بھی آتا ہے، عمران میں بھی آتا ہے، نمبر 3 سورہ النساء میں بھی آتا ہے، نساء میں بھی آتا ہے، نمبر 4 سورہ یوسف میں بھی آتا ہے، نمبر 5 سورہ عنکبوت میں بھی آتا ہے، اور نمبر 6 سورہ صاد میں بھی آتا ہے، اور نمبر 7 سورہ مریم میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، مریم میں بھی آتا ہے ان کا ذکر، ٹھیک ہے، یہ قرآن کا ریفرنس ہے، قرآن میں ان جگہوں پہ ان سوروں میں آپ دیکھ سکتے ہو، آیت بھی میں کرتا لیکن وہ لمبا ہو جاتا ہے، آیت مطلب ان قرآن میں اس جگہ پہ کس کا ذکر ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا۔ پھر سورہ یوسف میں تو پورا ہی ذکر ان کا ہی ہے نا، ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے وہ سارا سسٹم، اس میں بھی ان کا ذکر ہے، لیکن بائبل میں بھی ان کا ذکر پایا جاتا ہے بہت جگہوں پہ، ٹھیک ہے، یہ جو نمبر 1 جینیسس 25، ٹھیک ہے، 25 19 سے لے کر 31 تک، ٹھیک ہے، یہ ذکر ملتا ہے بائبل میں، اور نمبر 2 جینیسس 27 میں بھی آتا ہے ان کا ذکر، ٹھیک ہے، نمبر 3 28 میں بھی آتا ہے 10 سے 22 تک، اور نمبر 3 29 میں بھی آتا ہے ذکر ان کا، ٹھیک ہے، اور 31 میں بھی، اور نمبر 4 ہے 32 اور 33، اور نمبر 5 ہے 35، یہ ہے کس کا ذکر؟ بائبل میں جو جینیسس ہے نا، جیسے سورے ہوتے ہیں قرآن شریف میں، ایسے ہی جینیسس ہوتا ہے، جینیسس ایک الگ چیپٹر سمجھ لو آپ، اس طرح سے بائبل میں ان کا ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر تورات میں بھی ان کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، تورات میں جو پہلا چیپٹر ہے نا، جو جینیسس، تورات کا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے نا، اس کا جینیسس بیری شیٹ اس کا نام ہے، شیٹ، اس میں جو ہے پورا واقعہ فل سٹوری جسے کہا جائے وہ یعقوب علیہ السلام ہی کی ہے، مطلب تورات میں بھی، تو ٹھیک ہے نا، یہ تورات میں بھی ذکر آ گیا، قرآن میں بھی ذکر آ گیا، تو یہ یعقوب علیہ السلام کی لائف تھی، تو اس کے بارے میں آپ کو کوئی کوشچن؟ اچھا، ان کا مجھے ایک چیز بھول گئی، ان کی ایک چیز مجھے بھول گئی، یعقوب علیہ السلام کو دوسرا نام اسرائیل بھی تھا، ٹھیک ہے، اسرائیل، اسی لیے تو ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ 12 بیٹے جو نکلے نا،
ان کو بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا, بنی اسرائیل مطلب اسرائیل کے بیٹے. اسرائیل ان کو اس لیے کہا جاتا کہ جب وہ بھائی سے بھاگے تھے نا, وہ حسد کرنے لگا یعقوب علیہ السلام کی, یہ رات کو نکلتے تھے دن کو چھپتے تھے, مطلب رات کو چلتے تھے دن کو چھپتے تھے, تو اس وجہ سے ان کا نام اسرائیل پڑا, مطلب رات کو چھپنے والا دن کو چلنے والا. اسرائیل کا مطلب یہ ہوتا ہے. اور یعقوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب یعقوب عبرانی لفظ ہے نا, مطلب ہیبریو والا ورڈ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی ایڑیاں پکڑنے والا, مطلب ایڑیاں ہوتی ہیں نا پیروں کی, کسی کی ایڑیاں پکڑنے والا. ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ جو یعقوب علیہ السلام اور ان کا بھائی تھا نا, وہ ساتھ میں پیدا ہو گئے تھے, مطلب جڑوا تھے, اور یعقوب علیہ السلام ان کی ایڑیاں پکڑ کے تھے, تو ان کا نام اس لیے یعقوب پڑا. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ آ گیا؟ تو اس لیے ان کا نام یعقوب پڑا. اور ہے نا, بس ابھی یعقوب علیہ السلام کی لائف جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے نا, ابھی ہم پڑھیں گے نا اس کے بارے میں بھی, وہ خواب کے بارے میں ذکر, اور پھر رونا دھونا, وہ سارا یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم پڑھیں گے, کیونکہ وہ اسی سے تعلق رکھتا ہے نا, تو یعقوب علیہ السلام کا ذکر اس میں بھی آئے گا. ٹھیک ہے, یہ آج کے لیے. اور کل پھر تعبیر بھی کرتے تھے. ہاں, وہ ہر نبی تعبیر کرتا تھا, ٹھیک ہے, لیکن یوسف علیہ السلام کو خاص علم, تعبیر کا علم جو ہے وہ خاص, وہ ہم آگے پڑھیں گے نا کون سا علم دیا تھا ان کو. ٹھیک ہے, تو اگلی کلاس میں ہم یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے.